السلام علیکم دوستو، ادب نامہ کی سیریز اصناف ادب میں خوش آمدید۔ اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم رپورتاج کی خصوصیات پر بات کرتے ہیں۔ رپورتاج فرانسیسی زبان کے لفظ رپورٹیج سے بنا ہے۔ رپورتاج انگریزی زبان کے لفظ رپورٹ کا مترادف ہے۔ رپورتاج اس تحریر کو کہتے ہیں جس میں کسی علمی یا ادبی جلسے کی رویداد یا کسی مشاعرے کی رپورٹ یا کسی حادثے یا واقعے کا آنکھوں دیکھا حال بڑی صداقت اور ادبیت کے ساتھ بیان کیا جائے۔ یہ صنف اردو ادب میں مغرب سے وارد ہوئی ہے۔ رپورتاج کی حیثیت ڈائری اور سفرنامے کی ہوتی ہے۔ اس میں بھی ڈائری اور سفرنامے کی طرح صیغہ واحد متکلم یعنی میں کا استعمال ہوتا ہے۔ رپورتاج مختصر بھی ہو سکتا ہے اور یہ بڑی زحامت کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی زحامت کا دار و مدار موضوع اور واقعہ پر ہے۔ رپورتاج کے موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ چونکہ رپورتاج اپنا خام مواد براہ راست زندگی سے اخذ کرتا ہے، اس لیے اس کے موضوعات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس کے موضوعات میں جنگ و فسادات، قحط و خشک سالی، ادبی و سماجی تقریبات، میلے اور تہواروں جیسے موضوعات شامل ہیں۔ تاہم ایک اچھے رپورتاج کے لیے ایسا موضوع بہتر ہوتا ہے جس میں اجتماعی زاویہ نمایاں کرنے کے امکانات زیادہ ہوں۔ اگر ہم رپورتاج کی خصوصیات کی بات کریں تو ایک اچھے رپورتاج کی خصوصیات میں صداقت، تکنیک اور تخلیقی اسلوبی بیان شامل ہیں۔ اب ہم رپورتاج کی خصوصیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ رپورتاج کی پہلی خصوصیت صداقت ہے۔ صداقت یا سچائی ایک اچھے رپورتاج کا بنیادی وصف ہے۔ صداقت واقعات، مقام اور کردار تینوں کے بیان میں روا رکھنا ضروری ہے۔ رپورتاج میں واقعات اس طرح بیان کیے جائیں جس طرح حقیقتاً وہ گزرے ہوں۔ اسی طرح رپورتاج میں پیش کیے جانے والے مقامات اور کردار بھی حقیقی ہوں۔ رپورتاج کے کردار معاشرتی، سماجی اور ادبی سطح پر بھی بلند مقام کے حامل ہوتے ہیں اور عوام کے دلوں میں ان کی شخصیت کے بارے میں محسوس تاثر بھی موجود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رپورتاج نگار کے لیے ضروری ہے کہ ان شخصیات کے فطری نقوش اس طرح سے ابھارے کہ قاری کو ایسا محسوس ہو جیسے وہ ان شخصیات سے بنفس نفیس ملاقات کر رہا ہے اور ان سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ بیان کی یہی صداقت رپورتاج کو فنی عظمت عطا کرتی ہے۔ اگر ہم رپورتاج کی دوسری خصوصیت پر بات کریں تو رپورتاج کی دوسری خصوصیت تکنیک ہے۔ رپورتاج کی تکنیک دیگر اصناف ادب کی نسبت زیادہ مشکل ہے۔ رپورتاج نگار فنی پابندیاں قبول کرنے پر مجبور ہوتا ہے، چونکہ رپورتاج اس لمحے کی بازیافت کرتا ہے جو اس کی آنکھوں کے سامنے گزرا ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ وقت اور جگہ کی وحدت کی پابندی تو کرتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل کی وحدت کو بھی ملحوظ رکھتا ہے۔ یہی اتحاد ثالثہ رپورتاج کی تکنیک میں شامل ہے، جس سے اس میں ڈرامائی عنصر پیدا ہوتا ہے۔ تکنیک کے لحاظ سے رپورتاج نہ تو مکمل خارجی اور نہ ہی مکمل داخلی ہے، بلکہ یہ ان دونوں کا امتزاج ہے۔ رپورتاج کی تیسری خصوصیت کی بات کریں تو تیسری خصوصیت تخلیقی اسلوب بیان ہے۔ چونکہ رپورتاج سادہ بیانیہ صنف ادب ہے، اس لیے اس میں حقیقی گزرے ہوئے واقعات کو بڑی سادگی سے بیان کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رپورتاج کے اسلوب میں تخلیقی رعنائی پیدا کرنا بظاہر مشکل نظر آتا ہے، اور رپورتاج میں واقعات کو متحرک صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کا اسلوب ایسا ہو جو بقول ڈاکٹر انور سدید لفظوں کو اعجاز تحرک و گویائی عطا کر دے اور یوں الفاظ کی جامد تصویروں کو اس طرح متحرک کر دے کہ قاری کے دل میں منظر میں موجود ناظر کا احساس پیدا ہو جائے۔ رپورتاج کا اسلوب ادیب کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح ادیب کی شخصیت ہوگی اسی طرح اس کا اسلوب بھی ہوگا۔
تاہم رپورتاج کے اسلوب میں تخلیقی حسن اور ادبیت رپورتاج کی بنیادی ضرورت ہے۔